اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ پاکستان نے چین کو آئندہ قمری مشن میں پاکستان پہ لوڈ شامل کرنے کی درخواست کر دی۔ چین کے اسپیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قمری تحقیقی مشنز اور دیگر غیر خلائی مشنز میں پاکستان کی فعال شرکت کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خلائی سائنس، خلائی ٹیکنالوجی اور خلائی اپلیکیشنز میں وسیع تبادلوں اور تعاون کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین اور پاکستان بین الاقوامی قمری ریسرچ اسٹیشن پر تعاون کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ چین کو پاکستان کی جانب سے قمری تحقیق کے چھانگا 8 مشن میں پے لوڈ شامل کرنے کی درخواست بھی موصول ہو چکی ہے۔ پاکستان نے چین سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ چھانگا 5 مشن کے ذریعے چاند کی سطح سے واپس لائے گئے نمونے عارضی طور پر تحقیقی مقاصد کے لیے پاکستان کو دیے جائیں۔ چین کے اسپیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ فعال طور پر اور مستقل طور پر پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ چین اپنے قمری تحقیقی مشنز اور دیگر گہرے خلائی مشنز میں پاکستان کی فعال شرکت کا خیر مقدم کرتا ہے اور خلائی سائنس، خلائی ٹیکنالوجی اور خلائی اپلیکیشنز میں وسیع تبادلوں اور تعاون کا منتظر ہے۔ دونوں ممالک کی شراکت کا مقصد بیرونی خلا کے پرامن استعمال، انسانی تہذیب اور عالمی فلاح و بہبود کی خدمت کرنا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ مشن ملک کے لیے بہت بڑا اور یادگار واقعہ ہے کیونکہ یہ پاکستان کا چاند پر پہلا مشن ہے۔ پاکستان ریموٹ سینسنگ، نیویگیشن اور مواصلاتی سیٹلائٹس میں دیگر ٹیکنالوجی کے تمام شعبوں میں چین کے ساتھ تعاون کا منتظر ہے۔ یہ بات انتہائی خوشائند ہے کہ چین اس وقت قمری تحقیق کے حوالے سے بین الاقوامی تعاون کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے اور پاکستان اور چین کی شراکت داری یقینی طور پر پاکستان میں خلائی تحقیق اور ترقی کے شعبے کو بھی نمایاں فروغ دے گی۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے تاحال رفح میں کوئی بڑا آپریشن نہیں دیکھا۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جسے وسیع فوجی آپریشن کا نام دیا جائے۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ غزہ سے امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے مزید کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 12 مئی کو 50 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے اور یہ ضرورت سے بہت کم ہے۔ شمالی وسطی فلوریڈا میں کسانوں کو لے جانے والی بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی وسطی فلوریڈا میں منگل کی صبح کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کو لے جانے والی بس کے حادثے میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 8 شدید زخمی ہوئے۔ فلوریڈا ہائی وے پٹرول کے مطابق واقعہ صبح 6:30 بجے فلوریڈا کے مضافات میں پیش آیا۔